بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب النکاح کا ہم مطالعہ کر رہے تھے اور اس میں بھی حقوق الزوجین کی بات چل رہی ہے، کیا رائٹس ہیں، کیا رسپانسبلٹیز ہیں میاں بیوی کے ایک دوسرے کے حوالے سے۔ کچھ انہوں نے کامن رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز کا تذکرہ کیا، مشترکہ حقوق کا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ بیوی کے حقوق کا ذکر کیا، اور دین اس کے بعد پھر نیکسٹ ٹاپک ان کا شوہر کے حقوق کے حوالے سے۔ بہت سے رشتے ہمارے ہاں سوسائٹی میں ایسے ہوتے ہیں جو یک طرفہ چل جاتے ہیں یا ایثار کی بنیاد پہ چل جاتے ہیں۔ ایثار کا مطلب یہ ہے کہ آپ دینے کی پوزیشن لے لیں وداؤٹ اینی ایکسپیکٹیشن کہ آپ کو ریٹرن میں کچھ ملے۔ جیسے پیرنٹس کا جو رشتہ ہوتا ہے اپنی اولاد کے ساتھ، وہ ایثار کی بنیاد پر ہوتا ہے، ماں کا، باپ کا۔ لیکن کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو لین دین کے پرنسپل پہ چل رہے ہوتے ہیں، تو لین دین کے پرنسپل پہ رشتہ چلانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خاص طور پہ میرٹل ریلیشن شپ جو ہے، میاں بیوی کا جو تعلق ہے، وہ ایک کانٹریکٹ سے وجود میں آتا ہے، اور کانٹریکٹ نام ہی کیا ہے؟ شرائط و ضوابط کا۔ کانٹریکٹ نام ہی اس چیز کا ہے کہ کچھ اس کانٹریکٹ کے نتیجے میں رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز پیدا ہو رہی ہیں جس کو دونوں نے فلفل کرنا ہے۔ جیسے کوئی امپلائمنٹ کا کانٹریکٹ ہے، اسی طرح سے یہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہے جسے ہم میرج کانٹریکٹ کہتے ہیں۔ تو اس لیے اس میں حقوق کی بحث کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور عموماً میاں بیوی کا مزاج بھی کچھ ایسا ہوتا ہے، یا یہ تعلق بھی کچھ ایسا ہوتا ہے کہ دونوں ہی ذرا زیادہ حسابی کتابی ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں، یا کیلکولیٹر لے کے اپنے ہاتھ میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو بیوی کے حقوق میں سے ایک بڑا حق جس کا تذکرہ قرآن نے بھی کیا، حدیث میں بھی ہے، نان نفقہ۔ تو قرآن میں اس کا تذکرہ کیا ہے؟ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ جس کی اولاد ہے، یہ بھی اہم نقطہ ہے کہ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ شوہر کے اوپر، بلکہ کہا گیا کہ جس کی اولاد ہے۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، جس کی اولاد ہے، مطلب ایک اضافی بات بھی بیان کر دی کہ اولاد جو ہے وہ بیسیکلی باپ کی ہے، یا اولاد کے اوپر خرچ کرنا یہ باپ کی رسپانسبلٹی ہے، باپ کی ذمہ داری ہے۔ اولین ذمہ داری اس کی ہے، لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سیپریشن کے کیسز میں ماں خود یہ ذمہ داری رضاکارانہ طور پہ اٹھا لیتی ہے۔ وہ یہ کہتی ہے کہ جی بچے مجھے چاہیے، تو اب باپ اگر ان کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے اور وہ یہ آفر کرتا ہے کہ میرے پاس رہیں تو میں ان کی فائنینشیلی سب کچھ خرچ وغیرہ اٹھا لیتا ہوں، لیکن اس کے اگینسٹ ماں یہ کہے کہ نہیں میں نے رکھنے اور میں نے ذمہ داری اٹھانی ہے، تو وہ پھر اس نے خود سے ایک ایسا بوجھ اٹھا لیا جو اس کے اوپر لادا نہیں گیا تھا۔ تو اصلاً یہ ذمہ داری باپ کی ہے، اس کی بیوی کی بھی ذمہ داری شوہر کی ہے، بچوں کی بھی ذمہ داری نان نفقے کی وہ باپ کی ہے۔ تو جس کی اولاد ہے اس کے ذمے ہے رزقہن و کسوتہن، دو چیزیں، ایک تو ان کا کھانا پینا، یعنی بیویوں کا کھانا پینا، اور دوسرا ان کا کپڑا، بالمعروف، رواج کے مطابق۔ تو قرآن کا یہ جو انداز ہے یہ بہت اہم ہے۔ قرآن جب میاں بیوی کے حقوق کو بیان کرتا ہے تو یہ لفظ بہت زیادہ استعمال کرتا ہے، معروف طریقے سے، عرف کے مطابق، کسٹم کے مطابق، رواج کے مطابق۔ بہت ساری چیزیں دیکھیں رواج سے طے پاتی ہیں، سارے رواج برے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، بہت سے رواج ایسے ہیں کہ جن کو ہمارا دین ڈسکریج کرتا ہے جبکہ وہ ظلم پیدا کر رہے ہوں، اور بہت سے رواج ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ کے لیے راحت کا باعث بنتے ہیں۔ ہر رواج برا نہیں ہے، یعنی محض یہ کہ جی یہ رسم ہے، یہ رواج ہے، ہم اس کو برا بنا کے پیش کریں تو یہ غلط ایٹیٹیوڈ ہے۔ جب دین اسلام آیا تو دین اسلام نے دور جاہلیت کی بہت ساری رسموں کو باقی رکھا، بہت ساری رسموں کو ختم کیا۔ اس وجہ سے اصول فقہ میں ہم یہ ایک ڈیبیٹ پڑھیں گے، ایک عرف صحیح ہے اور ایک عرف فاسد ہے۔ بعض اوقات رواج اچھا ہوتا ہے، اسلام اس کو جاری رکھتا ہے، کنٹینیو کرتا ہے۔ بعض اوقات رواج برا ہوتا ہے، آپ کی دین کی بنیادی تعلیمات کے اگینسٹ جا رہا ہوتا ہے،
اس کے آبجیکٹیو سے ٹکرا رہا ہوتا ہے تو اسلام اس کو ڈسکریج کرتا ہے۔ تو قرآن نے خود عرف کا لفظ استعمال کیا۔ تو میاں بیوی کے حقوق میں عرف جو ہے وہ ایک بہت بڑی بنیاد ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس عرف کو ملوث نہ رکھنے کی وجہ سے ہمارے ہاں کیا ہے کہ مفتی حضرات عجیب و غریب قسم کے فتوے جاری کرتے ہیں، ایسے فتوے جاری کرتے ہیں کہ جن میں کوئی لاجک، کوئی وزڈم، کوئی حکمت کی بات نظر نہیں آتی، صرف ایک ایسی خشکی نظر آتی ہے کہ جو دین سے شاید مزید دور کرنے کا سبب اور باعث بن جاتی ہے۔ تو اب اکثر جو ہے مطلب اب مردوں سے پوچھو تو وہ اکثر مرد یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی اچھا وہ فلاں مفتی صاحب کی ویڈیو سن لی، فلاں مولانا کی ویڈیو سن لی کہ عورت کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اپنے شوہر کا جو ہے وہ حق زوجیت ادا کرے، اس کے علاوہ اس کے اوپر کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے۔ اگر وہ اس کے کپڑے دھو رہی ہے تو وہ اس کے اوپر احسان کر رہی ہے، اگر اس کے لیے کھانا بنا رہی ہے تو اس کے اوپر احسان کر رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت میں ہمیں کہیں نہیں ملتا کہ یہ عورت کی ذمہ داری ہے۔ تو اب یہ ایک یک طرفہ بات ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ذمہ داریاں عورت کے اوپر عرف نے ڈالی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم ایسی ذمہ داریوں کی لسٹ ہم قرآن سے سنت سے نہیں نکال سکتے۔ لیکن دوسری طرف آپ مردوں کو یہ کیوں نہیں کہتے کہ وہ جو بہت ساری ذمہ داریوں کا بوجھ اپنے اوپر لادے بیٹھے ہیں، جس کو وہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ یہ ان کی اپنی بیوی کے حوالے سے ذمہ داری ہے، تو وہ ان کا بوجھ کیوں نہیں اتار دیتے؟ تو وہ بھی تو سارے عرف سے ہیں۔ اب یہ قرآن اور حدیث سے آپ کیسے نکال کے دکھائیں گے کہ شوہر کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کو جو ہے وہ 5 مرلے کا مکان ہی لے کے دے، یا جو ہے وہ اس کو کوئی اچھی گاڑی لے کے دے، یا گھر میں جو ہے وہ ایئر کنڈیشن لگوا کے دے، یا گھر میں جو ہے وہ الیکٹریسٹی یا گیس یا یہ سہولیات مہیا کرے۔ تو بہت لمبی چوڑی فہرست ہے کہ مرد بھی وہ کام کر رہا ہوتا ہے جو قرآن اور حدیث میں اس کی ذمہ داریاں بیان نہیں ہوئیں۔ تو اس کو اسی طرح سے چلتے مطلب دینا چاہیے کہ عرف کے مطابق کچھ چیزیں ایکسٹرا عورت کر رہی ہے اور عرف کے مطابق کچھ چیزیں ایکسٹرا مرد کر رہے ہیں، بس اس کو اس طرح سے چلنے دیں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک کے ہاتھ میں آپ یہ دلیل تھما دیں وہ کہ میری ذمہ داریاں ذرا قرآن حدیث سے نکال کے دکھاؤ ہیں، ٹھیک۔ تو ابھی 2 دن پہلے ایک بزرگ پوچھ رہے تھے کہ جی یہ دین میں کہاں لکھا ہے، مطلب بیگم صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ یہ دین میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ میں نے آپ کی جو والدہ ہے مطلب اپنی جو ساس ہے اس کی خدمت کرنی۔ تو اب ظاہری بات ہے کہ ایسی کوئی بات اگر آپ دین سے نکالنا چاہیں گے تو دین میں ایسا کوئی صریح حکم تو نہیں ہے، لیکن دین کا جو ایک مزاج ہے، ٹھیک ہے، دین کا ایک مزاج ہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ کیا بہو کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی ساس کو کھانا دے، یہ بات اس کی کیا شرعی دلیل ہے؟ میں نے کہا دیکھیں بات یہ، اگر آپ مجھ سے شرعی دلیل مانگیں گے تو شرعی دلیل تو ظاہری بات ہے بہت ساری چیزوں کی نہیں ہے، لیکن اگر آپ مجھ سے مسئلہ پوچھیں گے تو میں یہی کہوں گا کہ کھانا دینا چاہیے، یہ ایک ذمہ داری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں ہے جس کا پڑوسی بھوکا سو جائے۔ جب پڑوسی کے اتنے حقوق ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبریل مجھے پڑوسی کے بارے میں اتنی نصیحت کرتے رہے کہ مجھے یہ محسوس ہونے لگا کہ اب جبریل آئے علیہ الصلاۃ والسلام اور وہ یہ کہیں گے کہ پڑوسی کا آپ کی وراثت میں بھی کوئی حصہ لگا دیا گیا، ٹھیک۔ تو جب پڑوسی کے حقوق کا یہ معاملہ ہے کہ اگر وہ بھوکا سو جائے تو آپ سے ایمان کی نفی کر دی گئی، ٹھیک ہے، اور اس کے اتنے حقوق بیان کیے گئے کہ آپ کو یہ اندیشہ ہونے لگا کہ وراثت میں بھی اس کا کوئی قانونی حق مقرر نہ ہو جائے، تو یہ ٹھیک ہے آپ کے سسرالی ریلیٹیوز ہیں تو اسلام ان سے کیسے بے نیاز ہو سکتا ہے؟ تو ہر چیز کی فہرستیں نہ بنائی جا سکتی ہیں، نہ ہی شریعت سے نکالنے کی بے وقوفی کرنی چاہیے، اس سے دونوں طرف کے معاملات ڈیمیج ہوں گے، مسخ ہوں گے۔ تو جب میرا کراچی جانا ہوا تو وہاں اکثر و بیشتر جو دینی نوجوان ہیں، مذہبی نوجوان جس کا دین کی طرف رغبت ہے، ان کو مسئلہ یہ ہے کہ ان کی فیملیز جو ہے وہ دیندار گھرانوں میں شادی پسند نہیں کرتی۔ کیوں نہیں پسند کرتی؟ مطلب وہ دیندار گھرانے میں دیندار لڑکی لے کے آنا چاہتے ہیں
اور فیملی پسند نہیں کرتی، ماں باپ پسند نہیں کرتی. کیوں نہیں پسند کرتی؟ کیا انہیں دین سے نفرت ہے؟ نہیں، انہیں دین سے نفرت نہیں ہے، وہ دین سے محبت کرنے والے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کراچی میں مفتیوں نے ایک فضا پھیلا دی ہے اپنے فتووں سے. فضا یہ پھیلا دی ہے کہ جی عورت کے اوپر جو ہے وہ کوئی شرعی ذمہ داری نہیں ہے مرد کے حوالے سے. نہ تو اس کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ گھر کی صفائی ستھرائی کرے، نہ اس کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ کھانا بنائے، کچن سنبھالے. ہاں کر دے تو اس کا احسان ہے. تو اب پیرنٹس یہ کہتے ہیں کہ ایک دیندار خاتون گھر میں لانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بوجھ لے کے آؤ. بھائی آپ ایک سوشل سیٹ اپ میں بیٹھے ہو، آپ اس سوشل سیٹ اپ میں پورا فتویٰ دے رہے ہو، تو آپ اس کے کانسیکوینسز سے کیسے بچ سکتے ہو؟ پاسبل ہی نہیں. تو اب پیرنٹس کی پوری مطلب خواہش یہ ہوتی ہے کہ کوئی دنیا دار لڑکی لے کے آؤ جسے اپنے ان حقوق کا شعور نہ ہو. ٹھیک ہے، کم از کم وہ یہ ہے کہ ہمارے گھر میں ایڈجسٹ ہو جائے، ہم اس کا کچھ کریں تو جواب میں ہمیں بھی کوئی ریٹرن میں ملے. دیکھیں یہ سارے تعلقات ایسے ہیں، یک طرفہ نہیں چل سکتے کہ آپ صرف لینے کی پوزیشن لے لیں اور اب آپ کہیں کہ جی آپ کو کچھ دینا نہ پڑے. مردوں کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنی بیویوں کا ایکسٹرا کریں. ٹھیک ہے، وہ بھی ہر وقت جو ہے وہ یہ نہیں کہ جی قرآن حدیث میں کہاں لکھا. دیکھیں ہمارے یہاں فقہا نے بھی یہ باتیں پیدا کی. اب یہاں سب سے بڑی بات یہ پیدا ہوئی کہ جی کتنا رزق. ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ عورت جو ہے رزق جو ہے، مطلب یہ تو قرآن نے کہہ دیا نا، آپ نے اس کو کھانا دینا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کپڑا لتا دینا ہے. اب جب یہ بحث میں پڑ جائیں گے نا کتنا دینا ہے، پھر ظاہری بات ہے پھر عورتیں چیخیں گی. اب بعض ہمارے یہاں فقہا نے یہ پیدا کر دی. تو امام شافعی نے یہ بات کہی کہ جی دیکھیں بات یہ ہے، جو تو ہے نا اپنا خوشحال، ٹھیک ہے، جو خوشحال آدمی ہے وہ کوئی 2 مٹھ گندم دے دے روزانہ اپنی بیوی کو. ٹھیک ہے، تو یہ مطلب نان نفقہ اس کا پورا ہو گیا. اور جس کے کوئی حالات درمیانی درجے کے ہیں تو وہ 1.5 مٹھ کر لے. ٹھیک ہے، 1.5 مٹھی جو ہے 1.5 اتنی گندم روزانہ اس کو دے دے. اور جو ذرا تنگ دست ہے تو وہ کم از کم 1 مٹھی گندم روزانہ اپنی بیوی کو دے دے. تو یہ جو نان نفقے کا ہے قرآن کا حکم یہ پورا ہو جاتا ہے. جب آپ قانونی بحثوں میں پڑھتے ہیں تو پھر بہت مشکل ہو، دونوں طرف مشکل پیدا ہوگی. صرف یہ نہیں کہ آپ یہ سمجھیں کہ جی اب آپ عورتوں کو ریلیکس کر کے اب آپ مطلب کو خوشی منانا شروع کر دیں. دوسری طرف جو آپ کی فکر نے بحثیں پیدا کر رکھی ہیں اس کی ذرا سی بھی جھلک باہر پڑ گئی تو یہ پورا خاندانی نظام دھڑام سے گر جائے گا. یہاں تک بحث پیدا شروع ہو گئی کہ کیا بیوی کا علاج کروانا، اس کی دلیل کیا ہے. فقہا نے ڈیبیٹس کی فقہ کی کتابیں بھری پڑی ہیں اور یہاں تک ڈیبیٹ پیدا ہوئی، فقہا اس طرف چلے گئے، خاص طور پہ حنفی فقہا میں معروف رائے یہی رہی کہ بیوی کا علاج کروانا یہ شوہر کی ذمہ داری نہیں ہے. آپ کوئی نس لا ہی نہیں سکتے، ثابت ہی نہیں ہے، یہ باپ کی ذمہ داری ہے اس کی. اور اس کی جو دلیلیں آتی ہیں پھر انسان اس کے اوپر سر دھنتا رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایک مٹھی میں یہ اندازہ کتنا گرام گندم کی بات ہو رہی ہے؟ ویسے اندازہ ایک مٹھی، ہاں بس اتنا ہی ہے. ہاں بس. تو یہ اس طرح سے فقہی انداز میں، بہت زیادہ قانونی انداز میں میاں بیوی کے تعلق کو دیکھنا یہ درست نہیں ہے. یہی نا یہ بالمعروف کا جو ورڈ ہے نا، ہاں، ہر سوسائٹی میں بالمعروف کا ورڈ اتنا پیارا اتنا خوبصورت لفظ تھا قرآن کا، جس کو ان فقہی باسوں نے، ان مفتیوں نے ڈیمیج کر دیا. ٹھیک ہے، اب آپ کی فقہ کی کتابوں میں بیوی کی مثالیں کرائے کے مکان سے دی گئی ہیں. تو کرائے کا مکان جو ہے، ٹھیک ہے، اب اس کی جو مینٹیننس ہے وہ مالک مکان کے ذمے ہے، کرائے دار کے ذمے نہیں ہے. تو وہ تو یوں اس طرح سے استدلال کرتے رہے تو بیوی جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ تو اب آپ تو اس کو لے کے آئے ہیں نا، ایک عارضی رشتہ ہے نا، عارضی رشتہ ہے، 2 لفظ بولے تو وہ رشتہ ختم. ٹھیک ہے، تو اصل ذمہ داری جو ہے وہ اس کے اصل ولی کے اوپر ہے اور وہ اس کا باپ ہے. تو یہ اگر آپ فقہی اور قانونی بحثیں پیدا کرنا شروع کر دیں گے تو صرف عورتیں ریلیکس نہیں ہوں گی، پھر مرد بھی ریلیکس ہو جائیں گے اور خاندانی نظام پورا تباہ ہو جائے گا. اس میں انداز یہی ہونا چاہیے، بھائی عرف ہے، عرف کے مطابق میاں بیوی ایک دوسرے کا کریں. ٹھیک ہے، اگر بیوی کے خاندان میں عرف یہ ہے کہ وہاں میڈ گھر میں آ کے کام کرتی ہے تو شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو میڈ رکھ کے دے، اس کو اپنی ذمہ داری سمجھے
یعنی یہ عرفی ذمہ داری ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے. اس لیے حق مہر کے تعین میں بھی عام طور پہ بات یہی پیدا ہوتی ہے کہ حق مہر جو ہے وہ عرف سے طے ہو. اب یہ نہیں کہ جی حق مہر تھوڑا بھی ہو سکتا ہے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے. جس خاندان سے آپ لڑکی لے کے آ رہے ہیں تو اس خاندان میں ایک اگر عرف طے ہے، مطلب ان کے سوشل سٹیٹس کے مطابق کہ اتنا حق مہر ہوتا ہے، بھلے وہ لاکھوں میں ہے، ملینز میں ہے، تو آپ وہ حق مہر پے کریں. تو ایک نوجوان جو ہے وہ مجھے کہنے لگا فلاں کسی جگہ وہ مطلب پیغام نکاح بھیجا تھا کسی دینی خاندان میں، تو وہ بڑی برائی کے انداز میں کہنے لگا نا کہ جی وہ تو اتنے حق مہر کا تقاضا کرتے ہیں. تو میں نے کہا بالکل ٹھیک کرتے ہیں، اس میں برائی والی کیا بات ہے. تو اللہ نے کیا آپ کے اوپر فرض کیا ہے کہ آپ نے اسی خاندان میں شادی کرنی ہے؟ آپ کہیں اور کر لیں. تو جب آپ یہ انداز رکھتے ہیں کہ آپ نے وہاں پہ کرنی ہے تو آپ یہ کیوں چاہتے ہیں کہ آپ کی کنڈیشن کے اوپر ہو؟ تو یہ تو بیسیکلی ایک کانٹریکٹ ہے، میرج کانٹریکٹ ہے. تو میرج کانٹریکٹ میں آپ کی طرف سے کچھ چیزیں ہیں جن کو ان کو ملحوظ رکھنا چاہیے، کچھ ان کی طرف سے ہیں. آپ اس کے اوپر ان کو دنیا داری کا ٹیگ نہ لگائیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اس میں انسان کو مطلب بہت زیادہ وہ نہیں ہو جانا چاہیے. خاص طور پہ مردوں کو یہ تربیت کرنی چاہیے کہ دینے والا مزاج رکھیں. دینے والا جی میرا خیال ہے کہ بندہ ذمہ داری پہلے پوری کرے، پلس آن ٹاپ آف اٹ جتنا کر سکتے ضرور کرے. ہاں بالکل صحیح. کہ اگر آپ نے قانون کو چھوڑ دیا نا، یو آر لاسٹ آلٹوگیدر. یہ بات تو ٹھیک ہے، یہ بات تو ٹھیک. تو اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، ان کو رکھو جہاں تم خود رہتے ہو اپنی استطاعت کے مطابق. ایک بات تو یہ ہے کہ اپنی استطاعت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے استطاعت سے زیادہ بڑھ کے ذمہ داری نہیں ڈالی، ٹھیک ہے. تو ایک شوہر ہے اگر خوشحال ہے تو اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کرے، اگر تنگ دست ہے تو اپنی استطاعت کے مطابق. اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں وہ خود رہتا ہے، جو اس کا اپنا لائف سٹائل ہے، وہ اپنی بیوی بچوں کا رکھے. بہت دفعہ میں یہ ہوتا ہے کہ شوہر کا لائف سٹائل بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے، بہت اچھا ہوتا ہے، یعنی وہ ساری کسریں جو ہے وہ بیوی بچوں کے اوپر نکال رہے ہوتے ہیں. یہ غلط ہے. یعنی اب گھر میں گوشت پکے اور وہ گوشت صرف آپ کے حصے میں آئے، ٹھیک ہے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے. بقیہ گھر والے جو ہے وہ دال کے اوپر گزارا کریں. یہ بریانی پکی ہے اور اس میں ایک ہی بوٹی ہے اور وہ آپ نہیں کھانی ہے، یہ بات طے ہے. تو یہ پھر غلط ہے. اور گھر میں جو ہے وہ آپ نہیں اچھی ڈریسنگ کرنی ہے اور آپ کے بیوی بچوں نے جو ہے وہ سال میں ایک آدھ دفعہ کپڑے بنوانے ہیں اور آپ نے ہر دوسرے ہفتے بنوانے ہیں. یہ ٹھیک نہیں ہے، پھر یہ مناسب نہیں ہوگا. اگر تنگ دست ہیں تو وہ تنگ دستی آپ کی طرف لوٹ کے آنی چاہیے، آپ کے بیوی بچوں کی طرف نہیں، ٹھیک ہے. تو بریانی کی پلیٹ میں اگر ایک بوٹی پڑی ہے تو وہ آپ کے بیوی بچوں کی طرف جانی چاہیے، آپ کی طرف نہیں آنی چاہیے. تو تنگ دستی کوئی عیب نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ اچھے اخلاق کے ساتھ، آپ اپنے ایثار کے جذبے کے ساتھ جو ہے وہ اس کو مطلب ایک اچھا تاثر چھوڑ سکتے ہیں. کھینچا تانی تبھی پیدا ہوتی ہے کہ جب تھوڑا ہے اور وہ تھوڑا بھی آپ کی طرف آ رہا ہو. لالچ نہیں. ہاں پھر اس میں وہ کھینچا تانی پیدا ہوتی ہے. تو مرد کو اللہ نے بڑا بنایا ہے تو اس کے اندر ایثار کا جذبہ ہونا چاہیے، دینے کا. وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ، اور انہیں نقصان مت پہنچاؤ تاکہ ان کے اوپر جو ہے وہ تم تنگی کرو. ایک اور آیت میں لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، جو وسعت والا ہے اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، اور جس کے اوپر رزق کی تنگی کی گئی ہے تو وہ پھر جتنا اللہ نے اس کو دیا اس میں سے خرچ کرے. ایک اور روایت میں ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، دیکھو عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈر جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے کلام کے ذریعے، اللہ کے کلمے کے ذریعے تم نے ان کو حلال کیا، ٹھیک ہے. تمہارا حق کیا ہے؟ تمہارا حق یہ ہے، یعنی شوہروں کا حق یہ ہے کہ تمہاری بیویاں تمہارے بستر پہ اس شخص کو نہ بیٹھنے دیں جن کو تم ناپسند جانتے ہو. اگر وہ ایسا کریں تو پھر تم ان کو ایسی مار سکتے ہو کہ جس میں چوٹ نہ ہو. تو یہ جو قرآن میں بھی مارنے کا ایک کانٹیکس ہے تو وہ بھی بیسیکلی اس قسم کے اعمال کے اوپر ہے، ٹھیک ہے. جیسے کہتے ہیں کہ جی اگر کسی کی بیوی کوئی ایکسٹرا میریٹل ریلیشن شپ میں ملوث ہے اور وہ مرد عفیف ہے، پاک دامن ہے، ظاہر بات ہے وہ کیسے اس کو برداشت کرے گا؟ پاسبل نہیں ہے. وہ مطلب یہی کہے گا کہ بھائی میں آپ کا نان نفقہ، آپ کی ذمہ داری، سارا کچھ اٹھا رہا ہوں، تو اب آپ اس میں کیوں اس طرف چاہ رہی ہیں؟
تو اس کانٹیکس میں یہ بات آئی ہے. ایک تو یہ ہے کہ انسان رشتہ توڑ دے، ڈائیورس کی طرف چلا جائے. بعض اوقات اس میں بچے ہوتے ہیں، انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے رشتہ توڑنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ جی میری بیوی جو ہے وہ کسی کا ہاتھ واپس نہیں لوٹاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ طلاق دے دو. تو اس نے کہا کہ بہت مشکل ہے، مطلب زندگی ٹف ہو جائے گی، مجھے اس کے ساتھ تعلق ہے، مطلب گہرا تعلق بھی ہے، تو میں تو ایک اور مشکل میں پھنس جاؤں گا. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے بچے ہو گئے، آپ کا ایک تعلق بن گیا، چل گیا، اور بعض اوقات وہ معاملہ بھی صرف چٹ چیٹ کی حد تک ہوتا ہے، بات چیت کی حد تک ہوتا ہے. تو ایسے میں یہ ہے کہ بندہ تنبیہ وغیرہ کر کے بندہ یہ سمجھتا ہے کہ جی اس کو چھوڑ دے، معاملے کو چلائے، سپریشن کی طرف نہ جائے. خیر بہر تو تمہارا حق یہ ہے کہ جو تمہاری بیویاں ہیں وہ کسی ایکسٹرا میریٹل ریلیشن شپ میں نہ چلی جائیں، ٹھیک ہے. اور ان کا حق کیا ہے؟ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ تم نے ان کے نان نفقے کی اور کھانے پینے کی جو ہے وہ ذمہ داری اٹھانی. صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت یہ لے کے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ ہند بنت عتبہ جو کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیوی بھی تھی، ان کا نام ہندا بھی بعض لوگوں نے لکھا ہے رضی اللہ عنہ. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، چونکہ یہ فتح مکہ کے موقع پہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اس فیملی نے. تو انہوں نے اپنے شوہر کی برائی بیان کی کہ میرا جو شوہر ہے ابو سفیان وہ ایک بخیل اور کنجوس آدمی ہے، اور نہ مجھے دیتا ہے خرچہ اور نہ جو ہے وہ میری اولاد کو. تو کیا میں ان کی اجازت کے بغیر ان کی پاکٹ سے نکال لیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں لے لیا کرو، اتنا کہ جو تمہیں کفایت کرے اور تمہاری اولاد کو کفایت کرے. تو نان نفقہ جو ہے وہ شوہر کی ذمہ داری ہے. اگر شوہر جو ہے وہ ذمہ داری پوری نہیں کرتا، یعنی اتنا نہیں دیتا بیوی بچوں کو جتنا ان کو کفایت کرتا ہو، ان کے اپنے اب ہر بات ہے، یہ سردار تھے تو سردار کی بیوی اس کی اپنی مطلب ایک لائف سٹائل ہے، تو اسے اپنے لائف سٹائل کے مطابق چاہیے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ وہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر بھی لے لے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، مطلب یہ اس میں چوری میں نہیں آئے گا. سر وہ شوہر کو جب پتہ چلے گا تو وہ ناراض نہیں ہوگا؟ جی شوہر کو جب پتہ چلے گا دیکھیں بہرحال وہ تو اب بات کی بات ہے نا. اب یہاں تو ہم صرف اتنی بات کر رہے ہیں کہ جی اس کے لیے الاؤڈ ہے، باقی اس کے کنسیکوینسز کیا ہیں، ٹھیک ہے، نتائج اس کے کیا ہیں. تو نتائج اگر وہ یہ سمجھے کہ جی کوئی بہت برے نکلیں گے تو پھر ٹھیک ہے، پھر نہ کریں. مطلب ایک چیز کے الاؤڈ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب آپ وہ کام کر گزریں. اب موٹر وے پہ الاؤ ہے کہ 120 کی رفتار تک آپ گاڑی چلا سکتے ہیں. اب اس کا مطلب یہ تو نہیں میرے پاس مہران ہے میں کہوں الاؤڈ ہے تو میں نے اب چلانی ہے 120 پہ میں ایکسیڈنٹ کروں گا، ٹھیک ہے. تو الاؤڈ کا مطلب یہ ہے کہ بھائی اپنے حالات دیکھ لو، اسلامکلی اس کی اجازت ہے، باقی اپنے حالات دیکھ لو، اگر تمہیں سمجھ میں آتی ہے بات، چل سکتی ہے تو چلا لو، ٹھیک ہے. بس اتنی سی بات ہوتی ہے. تو ہو سکتا ہے کچھ شوہر کے ساتھ یہ معاملہ چل جائے اور ہو سکتا ہے کچھ شوہروں کے ساتھ یہ معاملہ نہ چلے، تو وہ پھر ڈیپینڈ کرتا ہے، ہر بیوی جو ہے وہ اپنے حساب سے اس کو دیکھ لے. ایک اور صحابی کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بیویوں کا ہم پر کیا حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب خود کھانا کھاؤ تو ان کو بھی کھلاؤ. تو اس میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر باہر سے ہوٹلنگ کی ہے، ٹھیک ہے، مطلب اچھا کھانا کھایا ہے آپ دوستوں کے ساتھ، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، وہ بہت زیادہ ہوٹلنگ کرتے ہیں. اب ان کی بیویوں کو شکایت ہوتی ہے کہ جی مطلب ہم تو گھر کے کھانوں پہ گزارا کریں اور آپ باہر کے کھانوں پہ. تو جب کھانا کھائے مطلب کچھ نہ کچھ گھر میں لے آیا کرے، کہنے کا مقصد یہ ہے. باہر اگر کھانا وغیرہ کھایا، اب ظاہری بات ہے انسان ہر وقت تو اب بیوی بچوں کو اپنے ساتھ نہیں نہ لے کے جا سکتا، لیکن اتنا تو کر سکتا ہے کہیں آپ نے باہر اچھا کھانا کھایا، کچھ پکڑ لیا گھر میں لا کے، کوئی آئس کریم پکڑ لی، چاکلیٹ پکڑ لی، کچھ پکڑ لیا، ٹھیک ہے. تو جب تم خود کھاؤ تو اس کو بھی کھلاؤ، اور جب تم پہنو تو اس کو بھی پہناؤ. مطلب اپنے کپڑے خریدنے جاؤ تو اس کے لیے بھی خریدو، اور اس کے چہرے پہ نہ مارو، ٹھیک ہے.
تو وہ مارنے کا بھی کانٹیکس ہم نے بتایا کہ وہ کس کانٹیکس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات کی تھی کہ اگر کوئی کسی کی بیوی جو ہے وہ بے حیائی کی طرف جا رہی ہے تو اب ظاہری بات ہے کہ وہ اس کو اس پہ غصہ آئے گا. ولا تقبح، اور دیکھو اس کو بدصورت مت کہو، ٹھیک ہے، مطلب اس کی عیب جوئی نہ کرو. عورتیں اس معاملے میں زیادہ حساس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مطلب اب ٹھیک ہے ایک رشتہ بن گیا سو بن گیا. اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو مطلب ایک جیسی شکل و صورت نہیں دی، ٹھیک ہے. اب اس میں فرق بھی ہوتا ہے، اب خواہ مخواہ اس میں کمپیریزن کرنا ہے، تمہاری شکل و صورت ایسی ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، تو یہ چیزیں اس کے لیے بہت زیادہ پینفل ہوتی ہیں. مردوں کے لیے اتنی نہیں ہوتی، مردوں کے لیے کیونکہ مرد اس معاملے میں اتنا حساس نہیں ہوتے، مرد کسی اور معاملے میں زیادہ حساس ہوتے ہیں، ہر ایک کا اپنا ایک ذہنی سانچہ ہے. تو ولا تقبح، ٹھیک، تو اس کی عیب جوئی نہ کرو، مطلب اس کی عیب جوئی سے مراد یہ ہے کہ ایک تو ہوتا ہے نا اخلاقی اعتبار سے، وہ بات نہیں ہو رہی یہاں، مطلب جسمانی اعتبار سے. ولا تہجر الا فی البیت، اور گھر کے علاوہ اس کو تنہا مت چھوڑو، ٹھیک ہے، مطلب گھر سے باہر نہ نکالو. ناراضگی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اپنا بیڈ روم علیحدہ کر لیا، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ جو بہت غصے میں آ کے بیویوں کو گھر سے باہر نکال دینا، میکے بھیج دینا، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط ہے، اس سے منع کیا. مطلب ہے کہ جو ابھی بات ہوئی ہے کہ جیسا کھاؤ ویسا بیویوں کو کھلاؤ اور پہناؤ، تو اگر مطلب کہ جو شوہر حضرات ہیں وہ خود کھانے پینے کتنے شوقین نہ ہو اور بیوی ہو اور وہ خود پہننے کتنے شوقین نہ ہو لیکن وہ ہو، تو پھر اس صورتحال میں کیا ہو کہ وہ کہ جی میں تو نہیں یہ کھا پی رہا یا ہوٹلنگ نہیں کر رہا یا مجھے پہننے میں یہ پسند نہیں یا مجھے لائف اسٹائل ایسا ہے، تو بیوی کا اور ہو تو پھر دیکھیں اب اس میں یہی بات ہے کہ یہاں تو یہی کہے گا کہ دیکھیں جیسا میں ہوں میں نے تو ویسا آپ کو رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو اگر وہ کر دے بہرحال تو یہ بہرحال اس کا احسان ہے، بس یہی ہم کہیں گے کہ کرنا چاہیے، کرنا چاہیے. تو ایک جو ہے نا وہ میاں بیوی میرے پاس آئے، مطلب نیولی میرڈ تھے، تو اب وہ بیوی کو یہ شکایت تھی کہ جی جب ہم باہر نکلتے ہیں مثال کے طور پہ جیسے ہوٹلنگ کے لیے گئے یا ویسے ہی گئے، تو میں اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ لیتی ہوں تو یہ وہ ہاتھ اپنا منہ سے چھڑاتے ہیں، مطلب وہ یہ کہ جی اجنبی لوگ کیا کہیں گے، کیا کر رہے ہیں فلاں یہ وہ. تو اب ظاہری بات ہے کہ اس کے اندر یہ ایک جذبہ تھا، ایک اسے ایک اب کہہ لیں فیلنگ تھی یا جو بھی اٹیچمنٹ تھی. تو میں نے پھر شوہر کو سمجھایا، میں نے کہا دیکھو بات یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کی بیوی ہے تو آپ اس میں کیوں انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں، مطلب لوگ دیکھ رہے ہیں، ہاتھ پکڑ لیا اس نے، ٹھیک ہے، اب اس کی یہ خوشی ہے پورا کرنے دو اس کو. تو بہت سارے معاملات میں میرے خیال میں شوہروں کو اپنا دل بڑا کرنا چاہیے ان چیزوں کے حوالے سے کہ بعض چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی یا مزاج کے ساتھ میل نہیں کھا رہی ہوتی یا مزاج کے ساتھ نہیں مل رہی ہوتی یا آپ کا جو لائف پارٹنر ہوتا ہے اس میں شوخی زیادہ ہوتی ہے، آپ کے مزاج میں سنجیدگی زیادہ ہے، ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، سارے مزاج ایک نہیں ہیں، کچھ مزاج میں سنجیدگی زیادہ غالب ہوتی ہے، کچھ میں ذرا شوخی زیادہ ہوتی ہے، غالب ہوتی ہے. تو ایک لڑکا جو ہے وہ اس نے کوئی آدھا گھنٹہ میرا سر کھایا، آدھا گھنٹہ پورا. اس کی بھی نئی شادی ہوئی تھی، اس کا مسئلہ یہ تھا کہ اس کی بیوی انٹلیکچوئل نہیں ہے، تو میں اس کے ساتھ فلاسفی کی باتیں کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ کپڑے لتے کی باتیں شروع کر دیتی ہے. تو اسے بھی میں نے سمجھایا دیکھو بات یہ ہے کہ عورتوں کا یہی فیلڈ ہے، عورتوں نے یہی باتیں کرنی ہیں، تم غلطی کے اوپر ہو، ٹھیک ہے، تو زیادہ مدبر زیادہ سنجیدہ نہ بنو، ٹھیک ہے، آپ اپنی جگہ پہ جو بھی آپ کا آفس ہے، اپنا حلقہ احباب ہے، اپنا جو سرکل ہے وہاں مدبر بن کے رہو، سنجیدہ بن کے رہو، ٹھیک ہے، فلسفی بن کے رہو، جو مرضی کرو، ٹھیک ہے، زندگی کے بڑے بڑے جو بھی تمہارے گولز ہیں وہ پورے کرو، تو گھر میں انسان بن کے رہو، ٹھیک ہے، شوہر بن کے رہو، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کھیلو، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ وقت بتاؤ، ٹھیک ہے، اور ان کی ذہنی سطح پہ آ کے ان کے ساتھ گفتگو کرو، اس کا تمہیں بھی فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم یہ سب دیکھتے ہیں نا، کتنا ایج ڈیفرنس تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ، بہت زیادہ ایج ڈیفرنس تھا نا. لیکن ام المومنین رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم نکلتے تھے مطلب کسی غزوات میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی نہ کسی اہلیہ کو ساتھ رکھتے تھے، تو آپ نے دوڑ بھی لگائی. وہ دوڑ والا واقعہ تو معروف ہے نا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ایک دفعہ دوڑ لگائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے، میں پیچھے رہ گئی. دوسری مرتبہ جو ہے وہ ہم نے دوڑ لگائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ گئے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم بھاری ہو چکا تھا، بڑھاپا آپ کے اوپر طاری ہو چکا تھا، تو میں آگے نکل گئی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مطلب خوش طبعی کرنا، اپنے گھر والوں کو وقت دینا، ان کے ساتھ ٹائم بتانا، بھلے آپ کے مزاج میں سنجیدگی ہو اور آپ کو اس کے لیے تھوڑا سا کوشش کر کے بھی کرنا چاہیے، کرنا پڑے تو یہ بھی ایک نیکی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب آپ دیکھیں نا، اس سے بڑی حدیث کیا ہوگی کہ تم میں سے جب کوئی شخص اپنی بیوی کے منہ میں روٹی کا ایک لقمہ ڈالتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پہ بھی اجر دیتے ہیں. چلیں بار حدیث کہاں لکھی ہے؟ جی یہ حدیث کہاں پڑھی آپ نے؟ یہ حدیث کون سی؟ لقمے والی؟ نہیں وہ یہاں نہیں ہے، میں نے وہ تو ویسے ہی پڑھی، ہاں لیکن یہ ہے صحیح روایت ہے. پاس کی ہوتی ہے لقمہ تو فم میں بچ. ہاں ایسی میں بھیج دوں گا انشاءاللہ. سر اگر ہوٹل میں کھلائیں تو میں پہلے زیادہ اجر ملتا ہے. جی ایسے ہی. تو بہرحال کرنا چاہیے، مطلب مرد کا مزاج جو ہے وہ اللہ نے اور بنایا ہے، ٹھیک ہے، عورتوں کا مزاج بالکل ڈیفرنٹ ہے، تو اس میں ایک دوسرے کا کرنا چاہیے. چلیں جی بہرحال یہ تو تھا نان نفقے کے حوالے سے، بیوی پہ خرچ کرنے کے حوالے سے، ٹھیک ہے، کچھ احکامات جن کا تذکرہ جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے. ایک بات یہ اور لے آئے ہیں کہ معتدہ یعنی وہ عورت جو کہ عدت میں ہے اس کا بھی نان نفقہ ہے، ٹھیک ہے. تو اگر اسے طلاق رجعی ہوئی ہے، یہ ہم طلاق کے مسائل تو پھر علیحدہ سے پڑھیں گے. طلاق رجعی کہتے ہیں ایسی طلاق کہ جس میں رجوع ہو سکتا ہو، جیسے ایک طلاق ہو گئی یا 2 طلاق، اس کے بعد رجوع کا حق ہوتا ہے. یا اگر کوئی خاتون حاملہ تھی، پریگننٹ تھی، تو اس کو طلاق ہو گئی، یا پھر اس کا شوہر فوت ہو گیا، ٹھیک ہے، جسے متوفی نہ کہتے ہیں یا بیوہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب اس کی بھی جب تک وضع حمل نہ ہو جائے، بچی کی پیدائش نہ ہو جائے، تو اس کا نان نفقہ بھی کیا ہے، وہ شوہر کے ذمے. اگر شوہر نہیں ہے تو جو پیچھے مال وراثت ہے اس میں سے اس کو دیا جائے گا. تو اسکنون من حیث سکنتم من وجدکم، یہ سورۃ طلاق میں ہے. تو متعلقہ عورت جو ہے اس کا بھی نان نفقہ ہے. تو ہمارے یہاں کیا ہے کہ طلاق ہو جاتی ہے، وہ بیوی مطلب ایک طلاق ہو گئی، 2 ہو گئی، تو وہ بیوی اپنے میکے چلی گئی، تو آپ اس کا نان نفقہ نہیں بیچتے، نان نفقہ بیچنا چاہیے. دیکھیں جو قانونی بات ہے وہ قانونی بات ہے. سر نے بہت اچھی بات کی کہ قانونی بات تو قانونی بات ہے. آپ کے لڑائی جھگڑے اپنی جگہ پہ، طلاق ڈائیورس اپنی جگہ پہ، لیکن قرآن نے کہا اس کے باوجود آپ نے نان نفقہ بیچنا ہے. اس کی وجہ کیا، اس میں بھی حکمت ہے. یہی نان نفقہ ہو سکتا ہے اس کے دل میں نرمی پیدا کر دے کہ دیکھو اتنے اختلاف کے باوجود بھی وہ اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہے. ہو سکتا ہے اس لڑکی کے خاندان والے کے دل میں یہ بات آ جائے کہ دیکھو مطلب ذمہ دار آدمی ہے، ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے، ورنہ تو یہ وقت تو ہوتا ہے غصے نکالنے کا، جو ہوتا ہے وہ بھی لوگ روک لیتے ہیں، مطلب جہیز وغیرہ جو لڑکی کا سامان آیا ہوتا ہے وہ بھی روک لیتے ہیں، وہ بھی واپس نہیں کرتے. تو یہ تو اپنی ذمہ داری بھی ادا کر رہا ہے. تو وہ چیزیں رشتے کو چلانے میں ممد اور معاون ثابت ہوتی ہیں. تو اگر کوئی حاملہ عورت ہے اس کو طلاق ہو گئی تو وضع حمل تک اس کا جو نان نفقہ ہے، اس کے بچے کے جو خرچ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی میڈیکیشن پہ جو خرچ آ رہا ہے وہ شوہر کو چاہیے کہ وہ بھیجتا رہے. اور اسی طرح سے اگر ویسی متعلقہ ہے، ڈیورس ہے، تو اس کو بھی بھیجتا رہے. ہاں ایک مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ ایسی خاتون جس کو 3 طلاق ہو گئی، جسے طلاق بائن کہتے ہیں، ٹھیک ہے، 3 طلاق ہو گئی، تو کیا اس کا بھی نان نفقہ ہے؟ یعنی جو تو حاملہ ہے نا، پریگننٹ ہے، وہ تو اس وجہ سے کہ وہ بچہ باپ کا ہے، اب ظاہری بات ہے، تو بچے کی پیدائش تک باپ کی ذمہ داری ہے. اور جس کو 1 یا 2 طلاق ہوئی تو رجوع کا حق ہے، تو اس میں بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام چاہتا ہے کہ جی وہ پیچ اپ ہو، تو اس لیے نان نفقہ ہے. لیکن ایک خاتون جس کو 3 طلاق ہو گئی، کیا اس کا بھی نان نفقہ ہے؟ یعنی یہ نان نفقہ صرف عدت کے دوران کی بات ہو رہی ہے، ظاہری بات ہے سپریشن کے بعد تو کوئی نان نفقہ نہیں ہے نا، جب تعلق ہی نہیں رہ گیا تو ذمہ داری کون سی رہ گئی. لیکن عدت کے دوران کیا اس کا بھی نان نفقہ ہے؟ تو اس میں 3 آراء ہیں. کچھ علماء کا کہنا یہ ہے کہ اس کا نان نفقہ ہے. امام مالک اور امام شافعی کا قول یہی ہے، ٹھیک ہے.
تو وہ کہتے ہیں قرآن میں سورہ طلاق میں طلاق کا ذکر ہے، اب طلاق 1 ہو 2 ہو یا 3 ہو، یہ قرآن نے بات نہیں کی. تو 3 طلاق بھی ہو جائے تو پھر بھی عورت کو عدت کے اندر اندر نان نفقہ دینا یہ شوہر کی ذمہ داری ہے. یعنی وہ ایک بڑے پن کا مظاہرہ کرے، ایک حسن سلوک کا مظاہرہ کرے. یعنی جیسے قرآن نے کہا نا کہ جی رشتہ توڑا بھی ہے تو آسن انداز میں توڑے. ٹھیک ہے، جس طرح جوڑتے وقت ہم اس کو خوبصورتی سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو توڑتے وقت بھی نفرتیں اور کدورتیں لے کے ایک دوسرے سے علیحدہ نہ ہوں. تو مرد کیا کرے، کچھ دے دلا کے اپنا دل بڑا کر کے جو ہے وہ علیحدہ ہو. اس سے کیا ہوگا کہ اس کا دل کچھ نہ کچھ ٹھنڈا رہے گا. ایک یہ ہے کہ اس کے لیے رہائش ہے اور اس کے لیے نان نفقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ امام مالک اور امام شافعی کا قول ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس کے لیے نان نفقہ اور رہائش دونوں ہیں. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے. لیکن نفقہ یہ عربی کا ورڈ ہے نا، ہاں، کس سے نکلا ہے؟ کیا مطلب؟ عام طور پہ تو خرچ کرنے کے معنی میں آتا ہے. ویسے تو بنیادی طور پہ تو اس کا معنی جو ہے اسی سے منافقت کا لفظ بھی نکلا ہے. ٹھیک ہے، سوراخ کے معنی میں آتا ہے. وہ جو سوراخ بناتی تھی نا جس کے دونوں طرف جو ہے رستہ ہوتا تھا، تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا تھا. وہاں سے یہ لفظ نفاق کا بنا تھا. یعنی منافقت یا نفاق ایک ایسا ایٹیچیوڈ تھا جس میں بندہ اپنے رستے جو ہے وہ کھلے رکھتا ہے، کہیں بھی نکل جائے، ادھر سے بھی ادھر سے. یعنی جسے ہم کہتے ہیں دو منہوں والا، منافق اس کو کہتے ہیں 2 چہروں والا. تو وہ گوہ جب بل بناتی تھی تو وہ ایک طرف سے داخل ہونے کا راستہ ہوتا تھا، دوسری طرف سے نکلنے کا راستہ ہوتا تھا. تو اس سے یہ لفظ جو ہے وہ اٹھایا گیا تھا. اس میں یہاں پر اس کی کیا انٹرپریٹیشن ہوگی؟ واللہ عالم، یہ اب میرے ذہن میں نہیں کہ اس کی ایٹیمالوجی کیا ہے، یہ انفاق کے ساتھ اس کا کیا لنک کیا بنتا ہے، واللہ عالم. اردو میں ہم جو ترجمہ کرتے ہیں نان و نفقہ، وہ نان سے مراد کیا ہے؟ نان تو وہ ہمارے وہی نان تو معروف لفظ ہے. وہ والے ہاں، نان نفقہ تو خرچ کے معنی میں آتا ہے نا. نان نفقہ خرچ، یعنی کھانے پینے کا خرچ ہے. ہاں، بریڈ اینڈ بٹر آپ کہہ لیں. ٹھیک ہے، اچھا ترجمہ ہی. تو ہم نے کہا کہ ایک قول تو یہ ہے کہ اس کے لیے رہائش ہے لیکن اس کے لیے خرچ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ تو امام مالک اور امام شافعی کا قول تھا. دوسرا یہ ہے کہ رہائش اور خرچ دونوں ہیں. یہ صحابہ کا قول ہے، جیسے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا. تو انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں، جب قرآن نے کہا ہے کہ رکھنا ہے، اس کو متعلقہ کو اپنے گھر میں رکھنا ہے، طلاق رجی ہے یا طلاق بائن ہے، تو اس نے عدت کہاں گزارنی ہے؟ شوہر کے گھر میں. ٹھیک ہے، تو جب رکھنا ہے تو اب اس کا کھانا پینا بھی تو کرنا ہی پڑے گا نا، وہ اس کا لازمی نتیجہ ہے. یہ تو پاسبل نہیں ہے کہ اب آپ کہیں کہ رہائش تو اس کی ثابت ہے، کھانا پینا ثابت نہیں. تو یہی رائے بہتر معلوم ہوتی ہے کہ اس کی رہائش بھی ہے اور اس کے لیے جو ہے وہ نان نفقہ بھی. تیسری رائے یہ ہے کہ نہ اس کے لیے رہائش ہے نہ اس کے لیے نان نفقہ ہے. جس کو طلاق بائن ہو گئی اس کی بات ہو رہی ہے. طلاق رجی والے کے لیے تو ہے. یہ امام احمد کا قول ہے. اس میں وہ ایک روایت لے کے آتے ہیں فاطمہ بنت قیس کی، کہ وہ یہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر نے مجھے 3 طلاقیں دے دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تیرا کوئی نان نفقہ یا تیرے لیے کوئی رہائش نہیں. تو امام احمد نے اس حدیث سے استدلال کر دیا. جب یہ حدیث حضرت عمر کے سامنے آئی تو انہوں نے کہا کہ جی بات یہ ہے، اب پتہ نہیں عورت ہے صحیح یاد بھی رکھی بات کہ نہیں رکھی. ہاں، انہوں نے یہی تبصرہ ہے، کیونکہ قرآن نے تو یہ بات کہی ہے کہ آپ اس کو کیا کریں، اسکنون من حیث سکنتم، وہ متعلقہ کے بارے میں کہی ہے. لیکن انہوں نے یہ بات نکال لی کہ وہ قرآن نے اس متعلقہ کے بارے میں کہی ہے جس کو طلاق رجی ہو. تو حدیث طلاق بائن والے کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں قرآن نے تو مطلقاً کہا ہے نا طلاق، یہ نہیں کہا کہ رجی ہو یا بائن ہو. وہ اس طرف لے قرآن نے جو وہ مانے. ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ فاطمہ بنت قیس سے کہا تھا کہ آپ کا کوئی نان نفقہ نہیں ہے، ہاں اگر آپ حاملہ ہیں تو پھر ہے، ورنہ نہیں ہے. یعنی طلاق بائن کی صورت میں اب یہ اختلاف ہو گیا کہ نان نفقہ ہے کہ نہیں ہے. بہرحال اس میں جو بھی رائے بنے انسان کی اس کے مطابق جو ہے وہ انسان طلاق بائنہ کی صورت میں اگر حاملہ پھر یعنی کہ ہے جی، یعنی کہ طلاق بائنہ کے بعد اگر حاملہ تو بلا مطلب پھر بھی نان نفقہ ہے. ہاں، طلاق بائن کی صورت میں تو دیکھیں نا، اگر تو عورت حاملہ ہے تو پھر تو نان نفقہ ہے اور اس کی وجہ حمل ہے. ٹھیک ہے، حمل ہے، ہاں وہ شوہر کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے، اور پریگننسی جو ہے وہ شوہر کی. نیکسٹ کیا ہے؟ حسن معاشرت. حسن معاشرت قرآن نے اس کا خاص طور پہ تذکرہ کیا، وعاشروہن بالمعروف، بیویوں کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی گزارو.
फ़ैन करे तुमुहुन्ना, अगर तुम्हें कोई उनकी एक अदा नापसंद लगे, फ़असा अन तकरहू शैया, हो सकता है एक चीज़ तुम्हें नापसंद लगे, वयजअलल्लाहु फ़ीही खैरन कसीरा, और अल्लाह ने उसमें बहुत खैर रखा हो। इंसान का मामला ये है कि इंसान बुराई देखता है, अच्छाई नहीं देखता है। सही बात यही है। एक आदमी में 97 खूबियाँ होंगी या 98 या 99 खूबियाँ होंगी और उसके अंदर 1-2 बुराइयाँ होंगी, तो आप उसकी बुराई का तज़किरा करेंगे या मुआशरा उसकी बुराई का तज़किरा करेगा, उसकी खूबियों का जिक्र नहीं करेगा। मियाँ बीवी का भी मामला यही होता है कि वो एक दूसरे की बुराइयाँ ही मापते रहते हैं, ठीक है, खूबियाँ नहीं देखते। तो कुरान असल में क्या करता है, कुरान असल में ये कहता है कि जी आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज करो, देखो ठीक है एक ऐब है, अब है, हर इंसान में ऐब है, ऐसी बात तो नहीं है कि किसी में ऐब नहीं है, ठीक। तो फ़असा अन तकरहू शैया, हो सकता है एक चीज़ तुम्हें नापसंद हो, कोई आदत उसकी, वयजअलल्लाहु फ़ीही खैरन कसीरा, अल्लाह ने उसमें और बहुत सा खैर रखा हो, ठीक है। तुम्हारे साथ ठीक ना हो लेकिन तुम्हारे बच्चों की तरबियत बहुत अच्छी कर दी उसने। एक और हदीस है, आप सल्लम फरमाया अकमलुल मुमिनीन ईमाना अहसनुहुम खुलुका, कामिल तरीन ईमान किन का है, जिनके अखलाक सबसे बेहतरीन है। व खियारुकुम लिनिसा, और तुम में से बेहतरीन वो हैं जो अपनी बीवियों के लिए बेहतरीन है। बाहर वालों के लिए तो सब बेहतरीन होते हैं, सारी बात है। वो प्रोफेशनल एथिक्स के नाम पे जो है वो, अब किसी से वास्ता ही आपका कम पड़ता है तो बंदे ने क्या उससे मुँह मारी करनी है। तो असल तो ये है कि अखलाक जो है वो बीवियों के लिए बेहतर बनाई जाए। मर्द चूँकि बड़ा है, घर का बड़ा है, तो उसको आम तौर पे हम देखते हैं, नहीं मतलब ये अहकामात बीवियों के लिए भी है कि उन्हें भी अपने शोहरों के लिए अपने अखलाक बेहतर करने हैं, लेकिन मर्द चूँकि बड़ा है तो इसलिए उसको कहा गया कि वो ज़रा अपनी जो है वो उस बड़ेपन का मुजाहिरा करे, बस ये बात है। एक हदीस इन्होंने यहाँ पे ज़िक्र किया लेकिन ये रवायत सही नहीं है, तो खैर औरतें बाज़ औक़ात इसको बहुत कोट करती हैं। हाँ, इसका पहला हिस्सा ठीक है, वो बात सही रवायतों में आता है कि औरतों की इज़्ज़त वही करता है जो ख़ुद इज़्ज़तदार हो, और उनकी इहानत वही करता है जो ख़ुद मतलब कमीना इंसान हो। तो बात आप कह लें, बात किसी हद तक ठीक हो सकती है, लेकिन बतौर हदीस जो है वो साबित नहीं है, बतौर हदीस साबित नहीं है। जनरल भी है, इज्जत वाला बंदा हमेशा इज्जत करता है दूसरों, हाँ बस ठीक है। किसी की भी होता है। तो जो ख़ुद करीम है, नफीस तबा है, तो वो दूसरों की इज़्ज़त करेगा, रिस्पेक्ट करेगा, ख़ास तौर पे औरतों की, बीवियों की। और जिसके ख़ुद में शरारत है, ठीक है, तो यानी उसके मिजाज में खसासत है, तो वो फिर क्या औरतों की क्या इज़्ज़त करेगा या अपनी बीवी की क्या इज़्ज़त करेगा। एक और रवायत में है, ये तो वही रवायत है जो अभी हमने पढ़ी थी कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे साथ दौड़ लगाई तो मैं जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दौड़ में आगे बढ़ गई। तो फिर दूसरी मर्तबा जो है वो हम दोनों ने दौड़ लगाई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे दौड़ में आगे बढ़ गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ऐ आयशा, ये उस दौड़ का जवाब है। ठीक, पहली मर्तबा आयशा आगे बढ़ी। हाँ, पहली मर्तबा हज़रत आयशा आगे बढ़ी। फिर वो कहती हैं कि मतलब मेरा जिस्म भारी हो गया। आयशा का बार हाँ पहले आपने वो कहा ना, हाँ हाँ, तो वो मेरे ख्याल में शायद गलत हो गया था। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का कहना ये है कि मेरा जिस्म जो है वो भारी हो गया। तो फिर मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है वो एक मुसाबकत, एक कंपटीशन किया, फसबक़नी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे सबकत ले गए। तो अल्लाह के रसूल ने इस पर तबसरा किया कि ये जो है वो अब उस सबकत का बदला है। तो बीवियों को वक्त देना, ख़ास तौर पे क्वालिटी टाइम देना, ठीक है, तो ये ज़रूरी है। हमारा जो फैमिली सिस्टम है ना, तो वैसी नज़ा के आलम में, सही बात है, मतलब घरों में ख़ास तौर पे इंडिविजुअलिज़म बहुत ज़्यादा परवान चढ़ चुका है। हमारी अपनी औलादें, हम मतलब दूसरों की क्या बातें करें, बस वो कमरों में छुपते हैं, बस गैजेट दे दें उनको, बस एक कमरे में तना बैठा, लैपटॉप पे बैठ गया, टैबलेट पे बैठ गया। पूरी सोसाइटी ऐसी है। आपने कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा होता ना, हाँ, गैजेट्स पे कोई क्रिटिसाइज नहीं आप कर रहा होता। क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा होता। आप मतलब
گھر میں اس کا وہ ریلیشن شپ ہیلدی نہیں ہوتا اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، جتنا اس کا واٹس ایپ پہ انسٹا پہ جو ہے وہ. اب میں بھی اپنے بچوں کو یہی سمجھاتا ہوں، وہ اپنے کزنس کے ساتھ لگے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا انسٹا پہ زیادہ باتیں کرتے ہیں، آپس میں کبھی مل بیٹھے نا تو جیسے بات کرنے کو کوئی ہے ہی نہیں. یار کیا تمہیں مطلب کیا مسئلہ ہے؟ یہ کتنی تم نے اپنی لائف جو ہے وہ آرٹیفیشل بنا لی ہے. یعنی انسٹا کے اوپر وہ ٹھیک ہے ایک دوسرے کو وہ ایموجیز بھیجتے رہیں، وہ فلاں یہ وہ سارا کچھ کرتے رہیں، گپ شپ بھی مارتے رہیں گے یا واٹس ایپ پہ لگے رہیں گے، ٹھیک ہے. اب جب فیملی میں جیسی گیدرنگ ہوتی ہے، اکٹھے ہوتے ہیں، تو اب وہاں بات کرنے کو کوئی جیسے مل ہی نہیں رہی. وہاں بھی دونوں موبائل پکڑا دے رہے ہیں. ہاں وہاں بھی موبائل پکڑا دیں اور وہ انسٹا. اچھا میں نے اس کے کچھ تجربات بھی کیے یونیورسٹی میں. جب اب جیسے اب آپ کو پڑھا رہا ہوں، ایسے ہی مطلب ٹریڈیشنل انداز تو ہمارا یہی ہے تدریس کا. اب بچے ٹھیک ہے سن بھی رہے ہیں، کبھی کچھ سستی بھی کر رہے ہیں، کسی نے پیچھے موبائل بھی کھول لیا، کسی کی توجہ ہے کسی کی نہیں ہے. تو میں نے کیا کیا، اپنی ویڈیو لگانا شروع کر دی، اپنی ہی ویڈیو، کوئی لیکچر ریکارڈڈ یوٹیوب سے. اچھا ان کا آپ یقین مانیں کنسنٹریشن لیول بڑھ گیا تھا، توجہ بڑھ گئی تھی. یعنی مجھے لائیو جو ہے لائیو جو مجھے مطلب میں نے اس کو باقاعدہ ایز اے تجربہ نوٹ کیا، ایک سوشل ایکسپیریمنٹ کیا. اس کی وجہ جو مجھے سمجھ میں آئی بیسیکلی وہ کیا ہے، اسکرین ایڈکشن. اسکرین کے ساتھ آپ سنکرونائز ہو گئے ہیں اتنے زیادہ، آپ کا ذہن کہ وہاں سے جو آپ کو مل رہا ہے نا، آپ فوراً اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. جیسے اسکرین آن ہوتی ہے نا، آپ فوراً اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. اس کے ذہن کی آپ کہہ لیں تربیت ہو گئی ہے. جیسے مشین لرننگ ہوتی ہے نا ہمارے یہاں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں، وہ مشین کی لرننگ ہے. تو ان سب کی یہ جو یوتھ ہے ہماری، اس کی آپ یوں کہہ لیں کہ مشین لرننگ، اس کے دماغ کی لرننگ ہوگی ہے اسکرین کے ساتھ، سوشل میڈیا کے ساتھ. جیسے ہی آپ اس کے اوپر لگائیں گے تو اس کی توجہ جو ہے وہ بڑھ جائے گی. یعنی لائیو میں وہ توجہ نہیں ہوگی جو اس کی اسکرین میں ہوگی. دماغ ہیبچول ہو گیا، ہیبچول ہو گیا، بالکل ایسے. خیر بار ایک اور حدیث ہے، آپ وسلم فرمایا کہ ہر چیز جو ہے جو بنی آدم کرتا ہے وہ لاہ و لعب میں آتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے تین کے. تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا انسان کو فائدہ ہے. ایک تو تیر اندازی ہے، ٹھیک ہے. اس زمانے میں تیر اندازی ہوتی تھی، آج کل وہ نشانہ پکا کرتے ہیں. ویسے ہیں آج کل بھی فائرنگ، ہاں، تو اپنا نشانہ پکا کرنے کے لیے مطلب ہونا چاہیے انسان کو کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ کرتے رہنا چاہیے. یہ نہیں کہ جی وہ گولی کی آواز سنے تو ٹھیک ہے دڑم سے نیچے گر جائے، ٹھیک ہے، کلاشن کوف ہاتھ میں اٹھاتے ہوئے یا پسٹل پکڑتے ہوئے ہاتھ کانپ رہے ہوں، ٹھیک ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور دوسرا کیا ہے، دوسرا یہ ہے کہ اپنے گھوڑے کی تادیب، گھوڑ سواری بھی آسان نہیں ہے، خیر بہرحال مشکل ہے، لیکن یہ ہے کہ پورے آپ کے جسم کو ہلا کے رکھ دیتا ہے نا گھوڑا، پورے جسم کو ہلا کے رکھ دیتا ہے کبھی سواری کرے انسان تو بہت اچھی ایکسرسائز ہے گھوڑ سواری. تو عربوں میں تو یہ عام تھا بچوں کو تیر اندازی سکھانا، ان کو گھوڑ سواری اور بعض روایتوں میں تیراکی کا بھی ذکر ہے، سوئمنگ کا بھی ہے. تو یہ ساری ایکسرسائزز ایسی ہیں کہ جو بندہ مومن کو مضبوط کرتی ہیں، ٹھیک ہے. تو انسان فزیکلی مضبوط ہوگا تو ظاہری بات ہے کہ اس کی مینٹل ہیلتھ بھی اچھی رہے گی، مینٹل ہیلتھ اچھی رہے گی تو ایموشنل ہیلتھ بھی اچھی رہے گی. ساری چیزیں لنکڈ ہیں. اور تیسری چیز کیا ہے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ وقت بتانا، وقت گزارنا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ لاڈ پیار کرنا. تو یہ وہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا اللہ کے یہاں اجر لکھا جاتا ہے، بھلے یہ کھیل میں آتی ہوں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے یہاں ان کا اجر لکھا جاتا ہے، اس میں انسان کو اجر ملتا ہے. ہاں نہیں، اس معنی کی اور بھی روایتیں موجود ہیں، اس معنی کی اور بھی روایتیں موجود ہیں. تو حسن معاشرت میں یہ چیز بھی آ جاتی ہے کہ اپنی فیملی کو ٹائم دینا، اپنی بیوی بچوں کو ٹائم دینا، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ وقت بتانا. اگلی روایت تو وہی ہے جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ کسی صحابی نے سوال کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا جب خود کھاؤ تو اس کو کھلاؤ، جب خود پہنو تو اس کو پہناؤ. تو اس کے چہرے پہ جو ہے وہ تھپڑ نہ مارو اور اس کی عیب جوئی نہ کرو، بدصورتی جو ہے اس کے حسن میں عیب نہ نکالو،
اور اسے اپنے گھر کے علاوہ تنہا نہ چھوڑو. نیکسٹ ایک اور روایت ہے، استوصوا بالنساء خیرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو عورتوں کے بارے میں نصیحت حاصل کر لو، کیونکہ عورت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا. اگر تم اس کو سیدھا کرنا چاہو گے تو اس کو توڑ دو گے، اور اگر اس کو چھوڑے رکھو گے تو وہ ٹیڑھی رہے گی. تو ہم نے پہلے بھی اس پہ کئی دفعہ بات کی ہے کہ یہ ایک خلقی عیب ہے، عورت کی پیدائش میں یہ ایک پیدائشی عیب ہے، اور یہ پیدائشی عیب اللہ نے کیوں رکھا ہے؟ مرد کی آزمائش کے لیے. اس میں عورت کا کوئی قصور نہیں. عورت کا کوئی قصور نہیں ہے. مرد کو اللہ تعالیٰ نے آزمانا تھا ان ایکسپیکٹڈ قسم کی ایٹیچیوڈ کے ساتھ، یعنی اچانک ہی آپ کو پتہ ہی نہ چلے کہ آپ کے ساتھ اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اس کے لیے تیار رہیں. آپ کا اتنا سیلف کنٹرول ہو، اتنا ضبط نفس ہو، ٹھیک ہے، کہ ایک چھوٹی سی بات کے اوپر بہت اچھا ری ایکشن آ سکتا ہے اور ایک چھوٹی سی بات کے اوپر بہت برا ری ایکشن بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، آپ اس کے لیے تیار ہیں. تو یہ بیسیکلی تو مرد کے تزکیہ کے لیے، مرد کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے اللہ نے رشتوں کے ذریعے بھی ہمیں آزمایا. قرآن میں اللہ نے کیا کہا ہے؟ مال و دولت کے ذریعے آزمایا، تو اللہ نے رشتوں کے ذریعے بھی آزمایا. رشتے کیا ہیں؟ آزمائش ہے، ٹیسٹ ہے، ٹرائل ہے، بس اور کچھ بھی نہیں ہے. اس ٹرائل میں سے آپ نے کامیاب ہو کے دکھانا ہے. اللہ نے سوال ڈالا ہے، بیوی کا سوال ڈالا ہے، مشکل سوال ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ یہی ایک سوال حل کر لیں تو آپ سمجھیں گے پاس کیا، آپ مطلب ایک گریڈ میں پاس ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اس کا کوئی مطلب آرگومنٹ یہ کر سکتا ہے، انٹرپریشن کی کوئی اس طرح بھی سمجھ سکتا ہے کہ عورت یعنی کہ وہ مطلب ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی، یہ تو یا تو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو گے توڑ ہی دو گے، ورنہ یہ خراب ہی چھوڑ دو اس کو. نہیں یہ نہیں ہے. یہ بھی کہا گیا کہ اگر اس کو چھوڑے رکھو گے تو وہ ٹیڑھی رہے گی. تو مطلب یہ ہے کبھی نظر انداز کر دیا، ٹھیک ہے، کبھی نظر انداز کر دیا، اور کبھی نصیحت کرنے میں حرج نہیں ہے، کرتے رہا کرو، ورنہ سننی پڑے گی پھر سیدھی سی بات. ہاں وہ بھی پھر ٹھیک. یہ بات ہے کہ سیدھی کرنے کی کوشش کرو گے ٹوٹ جائے گی. ہاں تو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو، ٹھیک ہے، یعنی اس کے پیچھے ہی نہ پڑ جاؤ نا، پیچھے ہی نہ پڑ جاؤ. اور دوسرا جملہ کیا کہا؟ اگر اس کو چھوڑے رکھو گے تو وہ ٹیڑھی رہے گی. مطلب یہ بھی نہیں کرنا کہ اب نیگلیکٹ، ہاں یہ نہ چھوڑے رکھو، نیگلیکٹ بھی نہیں کرنا نا کہ بھائی چھوڑ دو بس ٹھیک ہے، کھپتی مرتی ہے تو کھپتی اچھا یہ بھی اس کو پین دیتی ہے، یہ چیز بھی یہ اس کے لیے پین فل ہے کہ مجھے اس نے چھوڑ دیا، پیچھے ہی نہیں کر رہا، بات ہی نہیں کر رہا، اگنور کیے جا رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی نہیں. ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو مومن مرد جو ہے وہ کسی مومن عورت سے بغض نہ رکھے. ٹھیک ہے، یعنی مرد کو کہا کہ بیویوں سے بغض نہ پالو. اگر اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو تمہیں ناپسند لگتی ہیں تو دیکھو کچھ اور چیزیں اس میں اچھی بھی ہیں جن سے تمہارے دل کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، ان کی طرف نظر کر لیا کرو، اچھی چیز دیکھ لیا کرو، اچھے اخلاق کو جو ہے وہ دیکھ لیا کرو. بری چیز ٹھیک ہے دیکھ کے نظر انداز کر دیا. حضرت مظہر جانے جانا، یہ جو نقشبندیہ سلسلہ ہے نا، نقشبندیہ سلسلہ، اس کے بڑے بزرگوں میں سے ہیں حضرت مظہر جانے جانا، جانوں کی جان، شاعر تھے بڑے، اور بڑے مطلب رومانٹک تھے یہ. ٹھیک ہے، ہاں حضرت آپ گوگل کریں، ان کا ویکیپیڈیا کے اوپر آپ کے سامنے آئیں گے احوال زندگی. بہت بڑے بزرگ تھے، بڑے بزرگوں میں سے تھے، اور بڑے اللہ کے ولی تھے، اور ان کے لاکھوں میں مرید تھے، خاص طور پہ پٹھان اور یہ افغان بیلٹ جو تھی نا، نقشبندی سلسلے میں بیعت کر لیتے تھے، اور بڑے مجاہد ماشاءاللہ سے. بعض شیعہ نے جو ہے وہ ان کو گولی ماری تھی، تو اس سے یہ شہید ہو گئے تھے، کیونکہ شیعت میں ان کا کام تھا. تو جب گولی لگی نا تو وہ سیدھے دل پہ لگی، تو آخری جملہ یہی تھا کہ یار جب بھی لگتی ہے دل پہ لگتی ہے. بہت خوبصورت. اچھا ان کا مزاج یہ تھا کہ سلوٹ کپڑوں میں ہوتی تھی نا، تو ان کے سلوٹ یہاں پڑ جاتی تھی. بہت نفیس و طبع تھے، صاف ستھرے، کلین، اور
کپڑوں میں سلوٹ نہیں آنے دیتے تھے، اتنے نفیس، کیونکہ شاعرانہ مزاج بھی تھا نا. تو ایک تو طبیعت میں صوفیت تھی. اچھا کسی مرید کی داڑھی ذرا دیکھتے تھے نا ادھر ادھر نکلی ہوئی ہے، اسے بیعت نہیں کرتے تھے، جاؤ پہلے داڑھی ٹھیک کر کے میرے پاس آنا ہے تو بس خوبصورت نظر آؤ. تو خود اپنے مزاج میں بھی بہت نفاست تھی ان کی نا، اپنی ڈریسنگ کا بہت دھیان کرنا اور ویل ڈریس رہنا، اور طبیعت میں ویسی جو ہے وہ شعر و شاعری جو ہے وہ ادب کا ذوق یہ غالب تھا. تو اب دیکھیں کہ وہ گولی لگی ہے اور وہ بھی دل پہ جا کے لگی ہے. اس وقت بھی ان کو اور کچھ نہیں سوجی، یا جب بھی لگتی ہے دل پہ جا کے لگتی ہے. آج کے دور میں یہ انڈرسٹینڈ کرنا مشکل ہو رہا ہے کہ تصوف اور اتنا ایک پرسنالٹی کو مینٹین رکھنا، یہ دونوں ایکولنٹ کیسے چلے ہوں گے کہ تصوف بھی ہو، اس کے اندر ایک عاجزی اور ایک انکساری کا پہلو بہت ہوتا ہے. نقش بندیہ میں کچھ بزرگ بہت اچھے گزرے ہیں. نقش بندی سلسلے میں نے دیکھا ہے بڑی یہ کمپیٹنٹ، سارے ایسے نہیں ہوتے لیکن کچھ بہت کمپیٹنٹ ہوتے ہیں ماشاء. ہاں نقش بندی، باقیوں میں نہیں، باقیوں میں نا بس زیادہ جو ہے وہ والی چیز نہیں ہے، مطلب کمپیٹنسی اور وہ چیز. بس ٹھیک ہے، آپ تارک دنیا ہو جاتے ہیں، آپ ایسا حلیہ اختیار کر لیتے ہیں جس سے لوگ آپ کو وہ سمجھ لیں کہ جی آپ کوئی بہت بزرگ ہیں. وہ جو دین اور دنیا کا امتزاج ہے، ایک حسین امتزاج، اور ذہانت کے بھی اعلیٰ معیار پہ اور اخلاق کی بھی اعلیٰ معیار پہ، بہترین ذہانت کے ساتھ بہترین اخلاقیات، یہ نقش بندیہ میں کچھ لوگ گزرے. چلیں جی. لا یفرق مؤمن مؤمنۃ، کوئی مومن مرد کسی مومن عورت سے بغض نہ رکھے. ٹھیک ہے، ایک تو حسن معاشرت ہے، دوسرا صیانت. صیانت سے کیا مراد ہے؟ صیانت سے مراد یہی ہے کہ اپنے آپ کو بھی بچا کے رکھنا، ٹھیک ہے، ولگیرٹی سے، بے حیائی کے کاموں سے، اور اپنے بیوی بچوں کے حوالے سے بھی اس چیز کا اہتمام کرنا. اب جیسے ہم اپنی زبان میں غیرت کہتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غیرت مند ہے، اور بندہ مومن میں بھی غیرت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اللہ کی غیرت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے، یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ نے ایک چیز کو حرام ٹھہرایا اور بندہ کیا کرے، اس کا ارتکاب کرے، اس کو کمٹ کرے. اللہ کو اس سے غیرت آتی ہے. ایک اور حدیث میں کہ اللہ سے بڑھ کے کوئی غیرت مند نہیں ہے. اور اللہ کی غیرت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فواحش کو، فحش کاموں کو حرام قرار دے دیا. ٹھیک ہے، وہی ایکسٹرا میریٹل ریلیشن شپ کی بات ہم کر رہے تھے کہ آپ ایک میریٹل ریلیشن شپ میں ہیں، آپ ادھر ادھر چٹ چیٹ چل رہی ہے. ہمارا بہت بڑا المیہ ہے یہ اس وقت سوسائٹی کا. بہت سے لوگ پھنس جاتے ہیں، اس میں پھنس جاتے ہیں، نکلنا چاہتے ہیں، مشکل محسوس ہو رہا ہوتا ہے. تو ایک روایت میں کہ 3 لوگ ہیں جنت میں داخل نہیں ہوں گے. ایک والدین کا نافرمان، دوسرا دیوس، اور تیسرا عورتوں کی نکالی کرنے والا. ایک اور روایت میں حضرت عمار بن یاسر سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، ایک دیوس، اور دوسرا عورتوں کی نکالی کرنے والا، اور تیسرا ہمیشہ شراب پینے والا. لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول وسلم، شرابی آدمی جو عادی ہے وہ تو ہم جانتے ہیں، ٹھیک ہے، جو شراب کا ایڈکٹ ہے. دیوس کیا ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیوس اسے کہتے ہیں کہ جسے یہ پرواہ نہیں ہے کہ اس کے گھر میں کون آ رہا ہے جا رہا ہے، یعنی نامحرم مرد اس کے گھر میں آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اسے کوئی پرواہ نہیں. یعنی اپنی بیوی کے حوالے سے، اپنی بیٹیوں کے حوالے سے کوئی سے پرواہ نہیں ہے، وہ کہاں جا رہی ہیں، کہاں آ رہی ہیں، کس کے ساتھ بیٹھ رہی ہیں، کس کے ساتھ رات گزار رہے ہیں. یہ دیوس ہے. سر یہ آج کل بڑا اہم ہے یہ بات، آج کل ڈیلی ویڈیو فیملی ویڈیو بناتے ہیں، ان میں وہ سب کو دکھا رہے ہوتے ہیں، اپنی بیویوں کو یا اپنے گھر والوں کو. تو بیسیکلی وہ پوری دنیا کو گھر میں داخل کر رہے ہیں کہ آگے دیکھ بے پردگی میں کس طرح ہوگی. ہاں دیکھیں، یہ بھی ہمارے ہاں ایک عجیب ہی ٹرینڈ چل پڑا ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں ویلاگنگ کا. ٹھیک ہے، ویلاگنگ کریں، آپ اپنی پازیٹیو ایکٹیویٹیز ہیں، آپ اپنی ڈیلی لائف ہیں لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، اس آبجیکٹو کے ساتھ کہ جی لوگ اپنی لائف کو آرگنائز کریں. مطلب آپ یہ بتائیں کہ جی میں اپنی لائف کو میں نے اس طرح سے آرگنائز کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، آپ کیسے مینیج کر سکتے ہیں، کیسے آرگنائز کر سکتے ہیں. کوئی انفارمیشن دیں، لوگوں کو پروڈکٹیو بنائیں. اگر آپ خود پروڈکٹیو ہیں اس میں کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے. لیکن لایانی قسم کی ویلاگنگ کرنا، ٹھیک، جس میں آپ جو ہے وہ کوئی پروڈکٹیو کام نہیں کر رہے، کوئی لوگوں کو آپ کوئی انفارمیشن پاس نہیں کر رہے، تو گھر کی عورتوں کو بٹھایا ہوا ہے اور مطلب
ان کا جو ہے وہ پوری دنیا کو دیدار کروا رہے ہیں، تو اب ظاہری بات ہے کہ یہ چیزیں مناسب بھی نہیں ہیں، فائدہ بھی نہیں ہے اس کا، کوئی فائدہ نہیں۔ دیکھیے انسان کو اپنے گھر والوں کے حوالے سے غیرت مند ہونا چاہیے، غیرت مند ہونا چاہیے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، لیکن اس میں بھی شکوک و شبہات کے حوالے سے نا غیرت یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا کچھ مرد کیا کرتے ہیں، وہ بیویوں کے حوالے سے خواہ مخواہ شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ زیادہ غیرت کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ بھی ٹھیک نہیں، ٹھیک ہے، ہاں ایک مناسب سی غیرت۔ اب مثال کے طور پہ آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ایک ہمارے دوست تھے، تو انہوں نے کہا کہ جی میں تو گھر پہ نہیں ہوتا، گھر میں گوالا دودھ دینے کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، اب گھر میں میرے والد صاحب ہیں، وہ تو بوڑھے ہیں لیکن باہر دروازے تک جا سکتے ہیں، دوسرا میری بیوی ہوتی ہے، اب میرے والد صاحب جاتے نہیں ہیں گوالے سے دودھ لینے کے لیے، میری بیوی کو جانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب میں نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ اتنی دین میں سختی نہیں ہے کہ اب آپ اس کام کے لیے والد صاحب کو مجبور کریں، آپ کی بیوی نے پردے کی اوٹ سے گوالے سے دودھ ہی پکڑنا ہے تو پکڑ لیں، کیا حرج ہے، اس کے لیے آپ نے والد صاحب کو ضرور تکلیف دینی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ازواج مطہرات کے بارے میں یہ بات کہی ہے کہ جب تم نے صحابہ کرام نے ان سے کوئی چیز مانگنی ہو فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب، تو حجاب کے پیچھے سے اوٹ سے تم ان سے کوئی چیز مانگ لیا کرو۔ تو بہت دفعہ میں دیکھیں سوشل انٹریکشن کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، ایک ضرورت ہوتی ہے سوشل انٹریکشن آپ کی۔ ظاہر اعتماد تو ایک دوسرے پر ہونا چاہیے، لیکن جب ہم بات یہ کر رہے ہیں نا کہ صحابہ کرام اور جو صحابیات اور ازواج مطہرات تھی وہ پردے کے اندر صحابہ سے بات کرتی تھی، وہ سوسائٹی کا زمین و آسمان کا فرق ہے۔ آج کل ہماری سوسائٹی اتنی ہائپر ہو چکی ہے کہ آپ شک کے بنا رہ بھی نہیں سکتے، مطلب تھوڑا سا بھی آپ کسی کو موقع دیں گے نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ کچھ نہ کوئی کر رہا ہے، کچھ نہ کچھ نکل آتا ہے اس کا نا پنگا اس طرح کا۔ نہیں دیکھیں ہاں ایسا نہیں ہے، یہ بات تو ہاں ٹھیک ہے، اکثریت کا جب یہ حال ہو نا تو پھر اس طرح کی سوسائٹی میں شک کرنا بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ دیکھیے بہرحال اس میں میں پھر یہی کہوں گا کہ جب تک کوئی سالڈ ایویڈنس نہ ہو تو ہمیں ہاں شکوک والے راستے پہ نہیں چلنا چاہیے۔ بعض اوقات دیکھیں میاں بیوی میں یہ جو شک ہے نا، شک چھوٹی سی بات کے اوپر، فلانے سے کیوں بات کی، ٹھیک ہے، اوور ہونا تو ایک بیلنس کے ساتھ کریں، ہاں مطلب تو وہ بعض اوقات جو ہے نا وہ غیرت زیادہ بھی ہو جاتی ہے۔ بلکہ آپ کو بتاؤں یہ ایک آدھ ہفتہ پہلے کی بات ہے، یہاں میں نے نماز پڑھی تو وہ میرا بیٹا ساتھ تھا چھوٹا، کبھی کبھی یہاں آتا ہے، کیا نام ہے، عروہ اس کا، دیکھا آپ نے نا، 9 سال حالانکہ اس کی عمر ہے، تو وہ ہم نے نا یہاں پہ یہ کروانے تھے، یہ اوپر جو کیا کہتے ہیں سیلنگ کروانی تھی، تو وہ سیلنگ والے نے سامان لے کے آنا تھا نا، تو ہم نماز پڑھ رہے تھے تو وہ بار بار فون کیے جا رہے تھے، تو مجھے بھی یہ تھا کہ اب وہ ایڈریس پوچھ رہا ہوگا، تو وہ نماز جیسے ہی ختم ہوئی تو میں نے اس کو جو ہے وہ فون ملایا، وہ میرے ساتھ ہی اس نے نماز پڑھی، تو جب میں نے اس سے بات کی تو اس کو لگا کہ یہ کوئی فیمیل ہے جس سے میرے ابا بات کر رہے ہیں، تو مجھے کان میں کہتا ہے ایک بات پوچھوں، میں نے کہا حالانکہ میں بات کر رہا تھا، کہتا ہے یہ لڑکیاں آپ کو فون کیوں کرتی ہیں؟ اچھا میں نے کہا اچھا تم ٹھہرو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ پھر کہتا ہے، پھر میرے کان میں نا اس نے وسپر کیا، کہتا ہے یہ کیوں فون کیوں کر رہی ہے؟ جب اس نے تیسری مرتبہ کہا، میں نے کہا اچھا میں آ کے تو تمہیں اوپر آ کے سمجھاتا ہوں، بتاتا ہوں۔ اب دیکھیے اب پتہ نہیں اس کو اس کی اماں سے اس نے کوئی ایسی بات سنی ہوگی، کوئی بار جو بھی ہے وہ ہسٹری مجھے اب نہیں، اس کا اندازہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ بعض اوقات بہت ساری جگہوں پہ مطلب غیر ایک مناسب یا آپ ایک خواہ مخواہ کے ایک ایسے شک میں پڑ جاتے ہیں جس میں کوئی بات نہیں ہوتی، تو ایک سوشل انٹریکشن ہے آپ کا۔ دیکھیں آپ ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع نہیں کیا مرد اور عورت کے سوشل انٹریکشن سے، بس دونوں کو لمیٹیشن کا اندازہ ہونا چاہیے کہ میری لمیٹیشن یہ ہے، تو آپ اپنے پروفیشن کو چھوڑ نہیں سکتے، ٹھیک ہے، تو عورتیں ہیں وہ جاب کر رہی ہیں، کہیں ٹیچنگ کی جاب کر رہی ہیں، یا کہیں ہاسپٹل میں ہیں، کوئی فیمیل ڈاکٹر ہے، یا اسی طرح سے اور کسی بھی آپ شعبے میں چلے جائیں، یہ پاسبل اب اس وقت نہیں رہ گیا کہ اب آپ کہیں کہ جی مرد اور عورت آپس میں بات چیت نہ کریں یا کوئی گفتگو نہ ہو، یا ایون کہ عورت نے مارکیٹ میں بازار میں جانا ہے تو اب ظاہری بات ہے سارا مرد ہی بیٹھا ہوا ہے، پروفیشنل کے ساتھ وہ کمیونیکیشن تو کی جاتی ہے، لیکن جو ایک بندے کو پتہ ہوتا ہے نا میرا بیوی میرا شوہر جو ہے نا وہ کیسا ہے کیسا نہیں ہے،
تو وہ تو پتہ ہوتا ہے اس بیس پر وہ شک کریں یا نہ کریں. ہمارا کیا ہے کہ جیسے آپ بات کریں کہ اسکول کی ٹیچر ہیں یا ہاسپٹل میں ڈاکٹر ہیں یا آپس میں اگر کوئی بات کر رہا ہے تو اگر فار ایگزامپل کوئی لیڈی ڈاکٹر ہے وہ اپنے کسی میل ڈاکٹر سے بات کر رہی ہے, اس کا شوہر اگر اس کو دیکھ لیتا ہے بات کرتے ہوئے تو اس کو ظاہر ہے وہ خود سوچنا چاہیے کہ اس میں شک والی بات نہیں, ان کی یہ ضرورت ہے بات کرنا. بس یہی بات ہے, بعض اوقات بلا وجہ کی جو ہے نا ہمارے یہاں شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں. چلیں بہرحال آج اتنا ہی کافی ہے جی. یہ بلکہ ایک حدیث بھی ہے, بس اس کو جو ہے وہ پڑھ لیں ہم, یہ اسی بارے میں, بلکہ حضرت جابر سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ غیرت ایسی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور کچھ غیرت ایسی ہے جسے اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور کچھ تکبر ایسا ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور کچھ تکبر ایسا ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے. تو جو غیرت اللہ کو پسند ہے وہ غیرت وہ ہے جہاں واقعتاً غیرت کرنے کا مقام ہے, ٹھیک ہے, کوئی شک کرنے کی جگہ واقعتاً تھی. اور وہ غیرت جسے اللہ تعالیٰ بغض رکھتا ہے, ناپسند کرتا ہے, وہ غیرت ہے کہ جو غیر مناسب جگہ پر ہے, بلا وجہ غیرت کیے جا رہے ہیں. یہ دیکھیں ہمارے آنر کلنگ بھی تو ہے نا, اب یہ KPK وغیرہ میں سارا کچھ اب آپ دیکھتے ہیں ہمارے یہاں. اب یہ ایک آپ کہہ لیں کہ یہ ایک انتہا ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. اور اسی طرح کچھ تکبر ایسا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے, جیسے میدان جنگ میں دشمنوں کے سامنے تکبر کا اظہار کرنا, ٹھیک ہے. اچھا ایک اور بھی انہوں نے ذکر کیا, عند صدمہ, صدمے کے وقت تکبر نہیں ہوتا, لیکن صدمے کے وقت یہاں مراد یہ کہ اپنے آپ کو سنبھال لینا, ٹھیک ہے نا, گرنے نہ دینا, مطلب یہ فیل نہ کروانا کہ میں کتنے ہاں میں کتنے غم میں ہوں, ہاں بہادری شو کرنا, یہ بھی اللہ کو پسند ہے, ٹھیک ہے. اور دوسرا وہ تکبر جو اللہ کو ناپسند ہے وہ ہے جو کہ باطل میں ہو, بلا وجہ ہو. دیکھیں تکلف سے کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے, ہاں تکلف سے کچھ بھی نہ کریں, رونا آ جائے تو رونے میں کوئی حرج نہیں. آپ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم فوت ہوئے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, تو صحابہ نے کہا بھی, تو آپ وسلم نے فرمایا کہ یہ محبت ہے اللہ نے جو ڈال دی ہے. چلیں جی کافی ہے جی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک.